مسلمانوں دیکھ لو کس قدر ہماری لڑکیوں کو مرتد بنانے کی پلاننگ اور سازش کی جا رہی ہے، کس قدر ہماری بچیوں کو دامن اسلام سے دور کرنے کی پلاننگ اور منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، کس طرح ہماری بچیوں کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حالات اتنے خطرناک ہو چکے ہیں ہماری لڑکیوں کے لیے کہ اس وقت چاروں طرف کھلے عام بھیڑیے گھوم رہے ہیں اور اسی طاق میں لگے ہوئے ہیں کہ کب موقع ملے اور شکار کر لیا جائے۔ یقین نہیں ہے تو ذرا دیکھ لیجئے اس ویڈیو کو اور ہوش کے ناخن لیجئے۔ اگر آج بھی سمجھداری سے کام نہیں لیا، اگر آج بھی ہم نے اپنی لڑکیوں پر، اپنی بچیوں پر نگرانی نہیں کی، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ ہماری لڑکیاں بھی کسی غیر کے ساتھ بھاگتی ہوئی نظر آئیں گی اور تم خون کے آنسو روتے ہوئے نظر آؤ گے اور کف افسوس ملتے ہوئے نظر آؤ گے، لیکن اس وقت کا افسوس کرنا کسی کام کا نہیں ہے۔ اندھا بھروسہ مت کیجیے اپنی بچیوں پر، خدا را ان کی آخرت کی فکر کیجیے اور ذرا اس ویڈیو کو دیکھیے۔ تو میں کہہ رہا ہوں 2 پہ کم سے کم 10 مسلمان لڑکی لاؤ اور اس کو ہندو۔ کتنے نوجوان تیار ہے ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ ارے جو بیاہ کیے ہو روکا نہیں۔ 2 پہ 10 سے کم منظور نہیں ہے۔ شادی ہم کرائیں گے اور یہ گھوشت کرتے ہیں کہ جو لے کے آئے گا اس کو کھانے پینے بھر کا نوکری بھی دلائیں گے، روزی روٹی بھی دلائیں گے۔ لیکن یہ 2 جو گئی ہیں 1 مہینے کے اندر، یہ ہمیں پچ نہیں رہا ہے۔ مسلمانوں سن لو، یہ ہمیں پچ نہیں رہا ہے۔ یہ 2 کا بدلہ کچھ بھاری ہونا ہی ہونا ہے۔ اور اپنے قوم کے ان ملا مولویوں کو سنا رہا ہوں کہ سمجھا دو کہ آنے والے دنوں میں دیکھ لیا آپ نے اس ویڈیو کو، کیا کہا جا رہا ہے؟ کھلے عام سر عام طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اے نوجوانوں، تم مسلم لڑکیوں کو لے کر آؤ، ان کو پھنساؤ، ان کو اپنے جال میں پھنساؤ، ہم تمہاری شادی بھی کرائیں گے، تمہیں روزگار بھی دلوائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ تمہارا ٹھکانہ بھی بنا دیں گے۔ کس قدر لالچ دی جا رہی ہے، کس قدر ہماری بچیوں کو پھنسانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ آج بھی اگر ہم نے سمجھداری سے کام نہیں لیا تو پھر کل ہمیں افسوس کرنا ہوگا۔ اور اس نے ایک چیلنج کیا کہ ہماری 2 لڑکیاں گئیں تمہاری طرف اور یہ کام تم پر بہت بھاری پڑے گا۔ یعنی کہ وہ اس کی 2 لڑکیاں گئیں، اس کی قوم کی، تو اسے اتنا افسوس ہے اور وہ چیلنج کر رہا ہے، اور آج 10 لاکھ سے زیادہ ہماری بچیاں مرتد ہو گئی ہیں اور ہمیں احساس نہیں اس بات کا۔ اور اس ویڈیو میں وہ علماء کرام کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، جو خبیث یہ کہہ رہا ہے کہ مولوی ملاؤں سے کہنا چاہوں گا۔ میں تجھ سے کہنا چاہتا ہوں، کیا کہنا چاہے گا تو مولوی ملاؤں سے؟ تو کیا بتائے گا؟ میں بتاتا ہوں، سن۔ تو نے جو باتیں کہی ہے ان باتوں کو دیکھتے ہوئے تو یہ لگ رہا ہے کہ تیری قوم کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں چوڑیاں پہنا دی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ تیری قوم کے نوجوان اس لائق تو نہیں ہیں کہ وہ اپنی صلاحیت اور قابلیت کی بنیاد پر نوکری حاصل کر سکیں۔ اسی لیے تو نے مسلم بچیوں کا، مسلم لڑکیوں کا سہارا لے کر ان کو روزگار دینے کی بات کی ہے۔ اور تجھے شرم آنی چاہیے کہ تو اپنے نوجوانوں کو بجائے پڑھائی کی طرف، ان کی ترقی کی طرف لانے کے، ان کو آوارہ گردی اور عیاشی کی طرف لے کر جا رہا ہے، اور انہیں کہہ رہا ہے کہ تم تو لڑکیاں پھنساؤ، تم تو مسلم لڑکیوں کو پھنساؤ اپنے جال میں، روزگار دلانا، شادی کرانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ایسی سوچ پر 100 مرتبہ لعنت ہو جو اپنی قوم کے نوجوانوں کو عیاش بنائے اور اپنی قوم کے نوجوانوں کو بے روزگار بنا دے۔ میرے عزیزو، یہ وہ لوگ ہیں جو قوم میں ایک دیمک کا کام کرتے ہیں، پورے معاشرے کو کھوکھلا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اور میں اپنی مسلم بچیوں سے بھی کہنا چاہوں گا، خدا را ان کے چال ڈھال پر اور ان کی لالچ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی آخرت پر نظر رکھیں اور دنیاوی حشر پر بھی نظر رکھیں۔ یہ چند دن تمہیں اپنے ساتھ میں رکھیں گے اور اس کے بعد تمہارا وہ حشر کریں گے کہ جس کے بارے میں تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تم تو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر چلی جاؤ گی، اور اس کے بعد جب تمہارے ساتھ وہ بدسلوکیاں، وہ زیادتیاں اور وہ ظلم و تشدد سے کام لیا جائے گا، جس کے بعد تم سوچو گی اپنے گھر لوٹنے کی، لیکن تمہارا شکل اور تمہارا منہ اس لائق نہیں ہوگا کہ تم اپنے گھر کی طرف لوٹ کر آؤ۔ اس لیے خدا را اسلام پر ثابت قدم رہو اور اپنے ماں باپ کی رضامندی میں رہ کر کسی سنی صحیح العقیدہ کی
بہترین نیک مسلمان کے ساتھ عقد نکاح میں بند کر اپنی خوشحال زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالی ہمارے مسلم بچیوں کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔